بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت سب سے پہلے کسی مرد کی حسن کی بجائے اس کی مزاج کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتی ہے؟ ناظرین، نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ تو پانی کم پیا کرو، اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔ جوتے خریدنے کے لیے شام کے وقت جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دماغی مشقت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیا کریں۔ پیٹ کے بل سونے سے دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کندھا جھکا کر بیٹھنے سے مہرے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں، کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، گرم پانی سے مت نہائیں ورنہ بال کمزور ہوں گے۔ پانی پینے کی قلت سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ دن میں 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ ہنسنے کے بعد جسم میں مدافعتی خلیات کی تعداد میں 12 گھنٹوں کے لیے اضافہ ہوتا ہے۔ ہنسنے سے خون میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے اور دوران خون بہتر ہوتا ہے، جبکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے، جس سے امراض قلب سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دن کے وقت سونے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ دن کے وقت سونا دل کو بے چین اور اعصاب کو ڈھیلا بناتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں ان کی پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں چینی اور تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ یہ پانی مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ چائے پینے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لو۔ نظام انہضام ساری زندگی ٹھیک رہے گی۔ جلد میں چمک پیدا کرنی ہے تو لیموں ضرور آزمائیں۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور روزانہ دہرائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمک جائے گی اور خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ ناظرین، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے میٹھی چیز کھانے سے قبل روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ اگر سانس پھولنے کی پرابلم ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شدید بخار کی صورت میں بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پی لو، بخار اتر جائے گا۔ بدنما داغ دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس مکس کر دو، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ دن کے وقت پانی کم پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ رات کو اپنے سر کے پاس پودینہ رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دور ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا۔ وہ آیا تو فرمایا، یا فلاں ہذہ زوجتی فلانتہ، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کون ہوں جو یہ گمان کروں؟ میں نے آپ کے متعلق کوئی ایسا گمان نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کے چلنے کی طرح چلتا ہے۔ سبزیوں کا رس پینے سے سانولا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک ابال کر کھاؤ، جگر کو طاقت ملے گی۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سیب کا رس دل کی گھبراہٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مفید ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہنسنے سے انسان کے جسم سے کئی طرح کے کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہنسی دماغ سے تناؤ کو کم کرتی ہے۔ ہنسنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے سنجیدہ بحث یا لڑائی کے دوران آپ ہنس پڑیں تو آپ کسی بڑے جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ چھوٹی بات پر کی جانے والی بحث بھی بڑے جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے کشمش کا استعمال نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ خشک میوہ مردانہ طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ
صورت انزال جیسے مسائل کو ختم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمش خواتین کی جنسی مسائل کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جنسی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ کشمش شادی شدہ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ کشمش سے سفید بالوں پر کنٹرول، سونے سے پہلے کشمش کا پابندی سے استعمال وقت سے پہلے نمودار ہونے والے سفید بالوں کی روک تھام میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ کشمش فولاد اور وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے خوبصورت اور چمکدار بالوں کے حصول کے لیے بہت مددگار ہے۔ کشمش کو روزانہ استعمال کرنے سے صحت پر نہایت اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کشمش سے وزن میں کمی۔ کشمش چونکہ قدرتی شکر سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے یہ جسم کی چینی کی مطلوبہ طلب کو کم کرتی ہے۔ یہ طلب کم ہونے سے بلڈ شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے، جس سے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تاہم جلدی سے وزن کم کرنے کے لیے کشمش کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا مفید نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اگر گھر میں سے کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو بینگن کا سالن کھلائیں۔ صبح نہار منہ 1 چمچ پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہوگی۔ اس کا گھول پانی میں گھول کر پینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی چبایا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی کڑواہٹ ختم کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر کھانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ ناظرین، مچھلی کا تیل کمزور نظر کو تیز کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خدشے کو کم کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے بعد چند منٹ چہل قدمی کریں، زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم ملنگا 1 گلاس پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ بانجھ پن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی اثر وجوہات میں موٹاپا، ٹینشن اور نیند کی کمی بھی ہے۔ ناظرین، کھجور کھانے سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہے اور بلغم کو پتلا کر کے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز میں شامل فولاد مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بانجھ پن میں اخروٹ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کلونجی انسان کو کینسر سے محفوظ رکھتی ہے اور جگر کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھاؤ، جسم کی ہر قسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سونے سے قبل ادرک کا قہوہ پی لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا حافظہ کمزور ہے تو نہار منہ بادام اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ مچھلی کی تاثیر گرم ہے، یہ خون کو جمنے نہیں دیتی۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ ناظرین، ہر وقت پریشانی اور اداسیوں میں گھیرے رہنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو، ان کو روزانہ آلو بخارے کا جوس پلا دو، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں گھوڑے جیسے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دماغی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ ناظرین، اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو۔ اس کے ساتھ خالص گلیسرین ارک گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور 2 گھنٹے بعد دھو لیں۔ داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، پیاز کے پتے پیس کر اس کا لیپ بنا کر سر میں لگانے سے گنج پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر سر میں خشکی ہے تو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر اس کو سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے، جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، پھر اس پانی سے بھال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں۔ ناظرین، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو، اس سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوگی اور بدن میں چستی آئے گی۔ آلو کی چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
آم کھانے کے بعد 2 گھونٹ کچی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں نکلتے۔ انگور کا رس پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مددگار ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکٹی ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں، اس سے نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ ناظرین، لیموں کے چھلکوں کو دانت پر مل لو، دانتوں کی پلاہٹ فوری ختم ہو جائے گی۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر رکھ لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ان کا یہ نام رکھا جب وہ ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق محسوس نہ ہوئی تھی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہوتی تو کوئی شخص اپنی بیوی پر مہربان نہ ہوتا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ سے کہا گیا، یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، عورت ہے۔ پوچھا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، حوا۔ پوچھا گیا، اس کا امراۃ النام کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا، کیونکہ یہ المرا مرد سے ہے۔ پوچھا گیا، اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا، کیونکہ یہ حی زندہ سے پیدا کی گئی ہے کہ ملائکہ نے یہ سب سوال کیے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تجربہ کر لیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پھر فرشتوں نے حضرت حوا سے پوچھا، اے حوا، کیا تو حضرت آدم سے محبت کرتی ہے؟ حضرت حوا نے کہا، نہیں۔ حالانکہ حضرت حوا کے دل میں حضرت آدم کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت تھی۔ فرشتوں نے کہا، اگر کوئی عورت اپنے خامد سے محبت میں سچ بولتی ہوتی تو حضرت حوا بھی سچ کہتی۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو وہ اس میں وحشت سے چلے۔ جب سو گئے تو ان کی بائیں جانب سے چھوٹی پسلی سے حضرت حوا پیدا کی گئی تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور مانوس ہوں۔ جب آپ جاگے تو آپ نے اسے دیکھا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا، ایک عورت ہوں جو تیری پسلی سے پیدا کی گئی ہوں تاکہ تو سکون پائے۔ جو بندہ صبح دیر تک سویا رہتا ہے اس کی مردانہ طاقت کم ہوگی۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اس پر بوڑھاپا جلدی آ جائے گا اور سست مزاج ہو جائے گا۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ رات کو وقت پر نہ سونے سے یا نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ ناظرین، اگر جسم پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالی میں مٹی کا تیل 2 قطرے ٹپکا دو، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اجوائن دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بری جگہ کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میں جبرائیل امین سے پوچھ لوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میں میکائیل سے پوچھ لوں۔ میکائیل آئے اور کہا، اچھی جگہ مساجد ہیں اور بری جگہ بازار ہیں۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بخار نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ کھانے کے بعد کھجور کھاؤ، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اپنے پاس گلاب کا پھول رکھ کر سو جاؤ، مچھر نہیں کاٹے گا۔ ناظرین، آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں اسپغول ڈال کر پی لو۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے کشمش کے لازمی کھائیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔